آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل میں اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، ساعت دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، اولین لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح، غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح، وہ سمندر ہے تو پھر روح کو سیراب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن، شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، جو خواب ہم نے دیکھے تھے پہلے، تو جو پچھلے موسم سے جو گزر گئے اب تک، وہ جو ہے وہ دل میں گلابوں کی طرح کھلتے رہتے تھے وہ خواب، لیکن اب وہی خواب جو ہے دل پہ اتریں گے، وہی خواب عذابوں کی طرح، چونکہ وہ خواب پورے ہوئے نہیں، تو اب وہی خواب جو ہے دل پہ جو وہ عذابوں کی طرح اترے، عذاب کی مانند اتریں گے وہ۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل میں اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ جس طرح میرے خواب جل گئے، جل کے راکھ ہو گئے، ہمارے خیمے، ہماری امیدیں وغیرہ، ہماری زندگی بھی وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے، اب اسی جلے ہوئے کہ راکھ کے ڈھیر پر رات بسر کرنی، مطلب باقی زندگی جو ہے وہ مجھے اسی راکھ کے ڈھیر پہ ہی بسر کرنی ہے، کیونکہ میرے خواب، میری امید، میری زندگی، میرا مستقبل سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے، تو اب راکھ کے ڈھیر پہ ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ ساعت دید، دیکھنے کی ساعت، وہ لمحہ، وہ پل جس وقت اس پر نظر پڑتی ہے، ساعت دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، عارض مطلب رخسار، تو وہ اب تک گلابی ہیں، جس طرح پہلی بار محبوب کو پر نظر پڑتے ہی جو گال گلابی ہو گئے تھے ہمارے، وہ اب تک باقی ہے، وہ لالی اب تک باقی، گلابی پن ابھی بھی باقی ہے۔ ساعت دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، اولین لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح، جس طرح اولین لمحوں میں، جس طرح شروع کے لمحوں میں مل کر کے جو گلنار ہو گئے تھے حجاب کے مارے، شرم کے مارے، جو بالکل رخسار بالکل گلنار ہو گئے تھے، اسی کی طرح ہے ساعت دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، پہلی ملاقات کے معنی ابھی بھی جو عارض میں گلابی باقی ہے ابھی۔ غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، تیرے گھر میں اتنے سارے گلاب کھل گئے ہیں کہ اس کا شمار ہی ناممکن ہے، میرے رشتے ہوئے زخموں کے حجابوں کی طرح، وہ جو میرے دل میں جو میرے زخم جو رس رہے ہیں، خون جن سے ٹپک رہا ہے، وہ اور تمہارے گھر کا گلاب، دونوں کی سرخی جو ہے وہ بالکل ایک طرح ہے، تو جس طرح تمہارے گھر کے گلابوں کو گننا ممکن نہیں ہے، اسی طرح میرے رشتے ہوئے زخموں کا بھی شمار ممکن نہیں ہے۔ وہ سمندر ہے تو پھر روح کو سیراب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح۔ اگر سمندر ہے تو پھر میری روح کو سیراب کرے، میری روح کی پیاس کو بجھائے وہ، اگر سمندر، حالانکہ میں سمجھتا ہوں سمندر کا پانی شاید پیاس بجھانے کے کام میں نہیں آتا ہے۔ تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سراب مطلب وہی تپتی ہوئی ریت جس پر پانی کا گما ہوتا ہے، تو تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، یہ تو الٹا ہے، وہ سمندر ہو کر کے بھی مجھے پیاس ہی دیتا ہے، ٹھیک جیسے سراب میں جس طرح پیاس سے تڑپتا ہے آدمی، ویسے ہی وہ سمندر ہے تو پھر روح کو سیراب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، وہ یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن، شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، وہ کتابیں جو کبھی تم نے پڑھی لیکن شیلف میں بند کر کے رکھ دی، اسے کتنی باتیں یاد رہتی ہیں۔ یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن، شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ جس طرح وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں ہوتے ہیں، ہر سال نصاب چینج ہو جاتے ہیں، کورسز چینج ہو جاتے ہیں، کتابیں بدل جاتی ہیں، اس طرح تیرا بھی معیار جو ہے نا وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے۔ پچھلے سال تو نے کسی اور کو پڑھا تھا، اس سال مجھے پڑھ رہا ہے، اگلے سال پتہ نہیں تو پھر کون سی کتاب پڑھے گا، کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ میں ایسی چیزیں پیش کرتا رہوں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔